نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی النقش بندی۔ یہ کلپ سنیں آپ۔ پوری قوم کو انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے غازی علم الدین کے بارے میں۔ اس کی وہ پوری کی پوری جو کورٹ کی پروسیڈنگ ہے نا، وہ بی بی سی نے پرنٹ کر دی ہوئی ہے، لاہور ہائی کورٹ سے آپ نکلوا سکتے ہیں۔ اس نے بھی صحت جرم سے انکار کر دیا تھا، جس کے اوپر سارے غازی انہوں نے پالے ہوئے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا تو نے چھری خریدی؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں تو سبزی لینے گیا ہوا تھا۔ ہاں، ادھر کہتے ہیں نبی علیہ السلام اس کے جنازے میں آگے تھے۔ جب تمہارے بڑوں کا یہ حال ہے کہ وہ صحت جرم سے انکار کرتے ہیں، آپ کو کہانی کرائی ہے جی، وہ محمد علی جناح ان کے وکیل تھے، انہوں نے کہا تو ایک دفعہ انکار کر دے تو میں تجھے چھڑوا لوں گا۔ اس نے تو پورے کا پورا انکار کیا، وہ پورا پرچہ پرنٹ ہوا ہے بھائی، آفیشل ڈاکومنٹ ہے۔ جی، اب کلپ آپ نے سن لیا۔ اس کلپ کی مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا جو اپنی منافقت میں اور اپنی ہر قسم کی غلاظت میں گوہر یکتا ہے، کوئی اس کو اس میں مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ گوہر جس کے ہر طرف گندگی لپٹی ہوئی ہے، اور وہ گوہر خود بھی بہت بڑی گندگی سے بنا ہے۔ اس کی شان میں ایک نثری قصیدہ پیش کرنا چاہوں گا جی۔ اس کلپ کے بعد اس میں اتنی حیا بھی نہیں ہے کہ کم از کم یہ نبی علیہ السلام مبارک کی شان کا ہی احترام کر لے۔ لیکن جو شخص کہتا ہے کہ انبیاء اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، اور جو ہے نا تو اس قسم کی اول فول وہ بکتا رہتا ہے، اس کو کیا پتہ کہ انبیاء کی شان کیا ہے۔ بہرحال خدمت میں عرض یہ ہے آپ لوگوں کی کہ انجینئر جھوٹ کے بستر پر منافقت کے ہسپتال میں ڈاکٹر اور سرجن ابلیس کی زیر نگرانی، بے حیائی کے نرسوں کے جھرمٹ میں، قادیانیت کے بطن سے نامعلوم منحوس دن، برائیوں کی سیاہ رات میں، نفرت انبیاء، صحابہ اکرام اور اولیاء کی گرج چمک میں، کفر کی سیاہ گھٹاؤں کی برستی لانتوں میں، کتوروں کی بھونکتی دھنوں میں، اور کتوریوں کے راگ اناپ شناپ میں خود بھی بھونکتا ہوا پیدا ہوا اور آج تک بھونک رہا ہے، اور نہ جانے کب تک یہ بھونکتا رہے گا۔ مرنے کی بعد اس کی قبر سے بھی شاید بھونکنے کی ہی آوازیں آئیں۔ اب وہ کلپ جو آپ کو میں نے سنایا ہے، اس کلپ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ اصل میں علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہے، جس میں انجینئر نے، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کا لحاظ نہ کرے، علم الدین شہید کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے جھوٹ اس نے بولے ہیں، ان سب جھوٹوں کو میں اب کلیئریفائی کروں گا انشاءاللہ۔ پوری قوم کو انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے، اس کی پوری کورٹ پروسیڈنگ بی بی سی نے شائع کر دی ہے۔ آپ اس کو ہائی کورٹ سے لے سکتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے آپ لے سکتے ہیں۔ شائع بی بی سی نے کی ہے تو یہ لاہور ہائی کورٹ سے کیسے ملے گی؟ لاہور ہائی کورٹ سے جو چیزیں ملیں گی وہ میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پوری قوم کو، اچھا لاہور ہائی کورٹ سے آپ لے سکتے ہیں، چیز پبلش کہاں ہو رہی ہے؟ پروسیڈنگز جو ہے بی بی سی میں، اور میرے کہاں سے رہی ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ سے۔ یہ آپ کی بات مانیں گے آپ اس بات کو کہ جو بی بی سی ایک ادارہ ہے صحافت کا، اور اس طریقے سے وہ جو جھوٹ پروپیگنڈے کرتا ہے وہ سب کو پتہ ہے، اس نے جو چیز لکھی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ آپ کو دے گی؟ اس کی یہ سب ڈرامے ہیں اس کے انجینئر کے۔ اچھا، جس کے اوپر انہوں نے سارے غازی پالے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دور ہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سلسلہ جاری رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
شہید کرنے کی پوری کوششیں کی گئی، کبھی زہر کے ذریعے، کبھی پتھر پھینکنے کے ذریعے، پھر صحابہ کرام نے ان لوگوں کو جا جا کر ان کے ٹکڑے کیے، ان کو اس بدتمیزی کا اور اس ذلالت کا مزہ چکھایا صحابہ کرام نے۔ اچھا پھر کیا کہتا ہے یہ کہ ان سے پوچھا کہ تم چھری خریدنے گئے تھے؟ وہ کہتا نہیں، میں تو سبزی لینے گیا تھا۔ یہ آپ کو کہیں سے عالم دین لگتا ہے؟ یہ بھانڈ ہے، بھانڈ ہے۔ اور دوسری اس کا میں اگلا پروگرام پیش کر رہا ہوں، جو انڈیا نے جو را ہے اور اس کے جو اور ذیلی ادارے ہیں، انہوں نے جو اس کا وہ ایک پیش کیا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی انڈو پاک میں، یعنی جو ان کا علاقہ ہے مقبوضہ کشمیر اور باقی، انہوں نے وہ جگہ انہوں نے مارک کی ہوئی ہیں، وہاں پر وہ جینوسائیڈ شروع کریں گے مسلمانوں کی۔ اس میں انجینئر محمد علی مرزا کا باقاعدہ انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ یہ وہ اسلامک اسکالر ہے جو خود مسلمانوں کو نہیں مانتا اور مسلمانوں کی اور ان کے علماء کی ہر وہ بات بتا رہا ہے جو کہ غلط ہے، جس پہ انجینئر نے ایک خنزیر کی طرح منہ بنا کر جو ہے تو اس پروگرام میں اپنی حیرت کا اظہار کیا تھا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ پیدائشی کتنا بڑا منافق ہے اور اس کی تربیت کن منافقوں نے کی ہے۔ بہرحال پھر کہتا ہے کہ ان کے جنازے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔ پہلی بات یہ کہ اس کا حوالہ کیا ہے، حوالہ دو، اور جو اس نے حوالے لگائے ہیں نا، وہ جو سیکنڈز کے اندر جو غائب ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں اور اس نے وہ کس طریقے سے جھوٹ بڑا چھوٹا کر کے لگاتا ہے نا، کوئی دیکھ نہ سکے۔ جب تمہارے بڑوں کا یہ حال ہے کہ وہ صحت جرم سے انکار کرتے ہیں، تو آپ کو کہانی کرائی ہے کہ جی وہ محمد علی جناح ان کے وکیل تھے کہ انہوں نے کہا تھا تم ایک دفعہ انکار کر دو میں تمہیں چھڑوا لوں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نہ تو جھوٹ بولتے تھے، نہ انہوں نے انجینئر اپنا غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ سے یہ کہا تھا کہ تم ایک دفعہ انکار کر دو میں چھڑوا لوں گا۔ یہ بہت سارے پروپیگنڈے ہیں، یہ ان سے ایک پروپیگنڈا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر کیا ہوا جی؟ پھر یہ ہوا کہ ان کو پھانسی دے دی گئی، اور اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ پورے کا پورا پرچہ پرنٹ ہوا ہے، بھائی آفیشل ڈاکومنٹ ہے۔ میں وہ آفیشل ڈاکومنٹ ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے تمام پول جو ہیں وہ میں کھول دوں گا آپ کے سامنے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب یہ جو ہے نا، میں آپ کو ایک رپورٹ پڑھ کے دکھا رہا ہوں جی۔ اب میں آپ کو ایک رپورٹ پڑھ کے دکھا رہا ہوں، اور اس کے بعد ایک کتاب بھی ہے وہ، اور اس کے بعد میں کچھ آپ کو دستاویزات دوں گا۔ فرانس میں بنائے جانے والے پیغمبر اسلام کے خاکوں کی مذمت دنیا بھر میں ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ ان لوگوں کے طریقہ کار ہے آزادی رائے کے نام سے وہ جو چاہے مرضی کریں۔ دیکھیں آپ کے سیاستدانوں نے، وہ کون سی نام تھا غالباً اس شہید کا جس کو اس کے حوالے کیا، انہوں نے اس کو زہر کا انجیکشن لگا کے مار دیا۔ دوسروں کو پھانسی نہیں دینے دیتے، اپنے مجرموں کو زہر دے کے مار دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم بے غیرت ہیں۔ اگر ہمارے سیاستدان ان میں ایک نمک کے ایک ذرے کے برابر بھی غیرت ہوتی تو ہم آج اتنا نہ گرے ہوتے۔ ہمارے اداروں میں حمیت نہیں ہے، لہذا ہم پوری قوم کو بے حمیت کر کے رکھ دیا۔ ٹھیک، تو وہ مذہب کی آڑ میں جو ہے تو یہ سب کچھ کرتے ہیں اپنے مذہب کی آڑ میں، اور آزادی ان کا مذہب کیا ہے؟ ان کا مذہب لا مذہبیت ہے، لا دینی ہے، لا دینیت ہے، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ لاہور میں پیش آیا تھا جی، ٹھیک 1927 میں کس طرح پیش آیا؟ لاہور کا ایک عالیہ کتب فروش تھا، اس کا نام تھا مہاش راجپال۔ اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب شائع کی، جس کا نام یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم شائع نہیں کر سکتے، اس کا نام ہی بڑا گندا اور برا تھا۔ یہ کتاب سوامی دیانند کے ایک شاگرد نے تحریر کی تھی، جو لاہور کے ایک اخبار پرتاب کے مدیر تھے۔ اس زمانے میں اس کتاب پر سب سے بڑی تنقید کی جاتی تھی کہ اس میں مبینہ طور پر قرآن کی آیات اور فرمودات پیغمبر کی غلط تعویلات کی گئی تھی، اور ان تعویلات کی بنیاد پر اس کتاب کی عمارت کھڑی کی گئی تھی۔ مصنف نے مسلمانوں کے ممکنہ رد عمل سے بچنے کی خاطر اس کتاب پر اپنے بجائے پروفیسر پنڈت چمپوپتی لال کا نام بطور مصنف شائع کیا تھا، تاکہ وہ قانونی کارروائی سے بچ سکے۔ ٹھیک ہے جی، انجینئر یہ باتیں تو نہیں بتا رہا نا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں،
تاکہ آپ کو پتہ لگے جو قصیدہ میں نے نثری پڑھا ہے اس پر انجینئر کتنا اترتا ہے پورا۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد مسلمانوں کی جانب سے احتجاج اور عدالتی کارروائی شروع کی گئی اور بالآخر 6 اپریل 1929 کو لاہور کے علم الدین نامی نوجوان نے کتاب کے ناشر محاشر راجپال کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ اس کے اوپر پھر پہرا لگا رہا اور فوج کے زبردست پہرے 8 دن کے لیے جلسے اور جلوس بند کر دیے گئے۔ نہیں جو ان کا آج بھی طریقہ کار ہے کہ اسپیکر اتار لو، جلسے جلوس بند کر دو، پاکستانی اداروں کو استعمال کر کے ادھر ہی توہین کرواتے۔ آسیہ توہین نہیں کی، چلی گئی، کس نے اس کو بھیجا؟ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھی شکست دے دیں گے، یہ ہمارے ادارے، ہمارے یہ سیاستدان، قادیانیوں کو اڑا دو، وہ پورا بدل دو ختم نبوت کا قصہ، اس میں ہمارے ملے ٹلے بھی شامل ہیں، کس کو نہیں پتا کون سا ملا شامل ہے، یہ بے ایمان ہے۔ پھر کیا ہوا جی؟ علم الدین پر مقدمہ چلایا گیا، ان کے وکلاء میں بانی پاکستان محمد علی جنابی شامل تھے، تاہم وہ مقدمہ جیت نہ سکے اور عدالت نے علم الدین کو سزائے موت سنا دی۔ 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل میں اس پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ بعد ازاں مسلمانوں کے مطالبے پر لاش ان کے حوالے کی گئی، ان کی جو نعش مبارک تھی 14 نومبر 1929 کو نماز جنازہ ادا کی گئی اور لاہور کے میانی صاحب کے قبرستان میں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ 1988 میں لاہور کے ایک ناشر ظفر اقبال نگینہ کی ایک کتاب غازی علم الدین شہید شائع کی۔ یہ کتاب ان مضامین کا مجموعہ تھا جو ایک اخباری میگزین میں سلسلہ وار شائع ہوتے تھے۔ اس کتاب میں بعض ایسی سرکاری دستاویزات شائع کی گئی تھی جو علم الدین سے متعلق عوام میں معروف واقعے سے متصادم تھی۔ جو انجینئر نے اس جگہ پر بکواس کی ہے نا، یہ وہ چیز ہے جو متصادم ہے، وہ بھی میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، آگے ابھی آتا چلا جائے گا سب کچھ، میں بیچ بیچ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی۔ جو یہ کہتا ہے کہ اس نے بیان بدل دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں نے نہیں کیا، اور یہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ سب کیا ہے۔ اچھا، اس کتاب میں عدالتی کارروائی میں عینی شاہدین اور گواہان کے بیانات کی عکس نقول شامل تھی، جن کی روشنی میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ نے علم الدین پر راجپال کو ارادتاً قتل کرنے کا مرتکب قرار دیا تھا۔ اب دیکھیں، اگر یہ دستاویزات ٹھیک نہ ہوتی اور اس طریقے پر وہ چیز نہ ہوتی تو کیا وجہ تھی کہ قائد اعظم علم الدین شہید کو نہ بچا لیتے؟ قائد اعظم کا ایک نام تھا نا، کوئی مذاق تو نہیں تھا، لیکن وہ نہیں بچ پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شواہد تھے۔ مطلب ہے کہ علم الدین نے یہ کام کیا تھا۔ قائد اعظم نے جو دلیل دی وہی میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا دلیل دی تھی جس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم انکار کر دو، وہ جو انکار کی بات ہے نا، جو یہ انجینئر جو بکواس کر رہا ہے، میں بتاتا ہوں وہ کیسے ہوا تھا۔ اچھا، راجپال کو ارادتاً قتل کرنے کا مرتکب قرار دیا تھا، وہ جو عینی گواہ تھے اور اس کے اندر جو سب کچھ یہ تھا۔ عدالتی کارروائی کے دوران علم الدین نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے روبرو ایک بیان بلا حلفی داخل کیا تھا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ راجپال کے قاتل نہیں ہیں اور انہیں پولیس نے بغیر کسی وجہ کے گرفتار کیا ہے۔ اس بیان غیر حلفی کی تفصیلات کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے۔ یہ وہ بیان حلفی ہے، بیان غیر حلفی ہے جو جمع کروایا گیا۔ یہ کس نے کروایا؟ کس نے یہ بیان دلوایا؟ پھر اس بیان میں حلف نامہ کیوں ساتھ اٹیچ نہیں تھا؟ وکلاء کدھر تھے؟ عدالت جب مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا جا رہا ہے، اس مجسٹریٹ نے اس کے اوپر کیوں بیان حلفی کی بات نہیں کہی اور کیوں یہ حکم جاری نہ کیا کہ یہ بیان انڈر دا اوتھ اس کو لیا جائے؟ ایسا نہیں ہوا۔ ملزم کا بیان بغیر بیان حلفی وہ یہ ہے: علم الدین ولد طالماند ذات ترکھان، عمر 18 سال، بڑھئی، سکنہ محلہ سریاں والا، لاہور۔ سوال نمبر 1، کیا تم نے مورخہ 6 اپریل 1929 بوقت 2 بجے دوپہر مرحوم راجپال پر چاقو سے حملہ اس کو قتل کرنے کی نیت سے کیا تھا؟
کیا تم نے مقتول کے سینے میں چاقو پیوست نہیں کیا جس سے اس کی موت واقع ہوئی؟ جواب نہیں۔ سوال نمبر 2، اب یہ وہ ملزم کا بیان ہے جو بغیر بیان حلفی کیا ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پوری کائنات میں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ عدالت، نہ پولیس اسٹیشن، نہ جو ہے تو اخبار کے دفاتر، نہ BBC، نہ ہمارے اخبارات جو کہ تھرڈ کلاس ہمارا میڈیا پرنٹ اور الیکٹرانک اور جو بھی ہے نا، اس کے اندر بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس وقت تو خیر پھر بھی ہمارا کچھ مسلمان میڈیا تھا۔ سوال نمبر 2، کیا تمہارا واردات کے موقع سے تعاقب کیا گیا اور ودیارتن کے ٹال سے اس واقعہ کے فوری بعد گرفتار کیا گیا؟ یہاں پر کچھ مٹا ہوا سا ہے تو اس لیے صحیح پروناؤنس نہیں ہو پا رہا شاید یہ۔ جواب، میں سبزی منڈی کی طرف سے آ رہا تھا اور بغیر کسی وجہ کے مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے کہا میں سبزی منڈی کی طرف سے آ رہا تھا۔ انجینئر جو منافقت کی گود میں پیدا ہوا ہے اور منافقوں نے ہی اس کی تربیت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس سے پوچھا کہ تم نے چھڑا خریدا؟ کہتا نہیں، میں تو سبزی لینے گیا ہوا تھا۔ وہ سبزی منڈی کی طرف سے آ رہا تھا، اس کو گرفتار کیا گیا۔ اس پر اس نے یہ جھوٹ بولا۔ انجینئر جو کہتا ہے پیغمبر پیشاب نہیں روک سکتے اور جو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ جو کہتا ہے اللہ باتھ روم میں بھی اپنی شان کے لائق ہمارے ساتھ ہے، یعنی جو خدا کے ساتھ بدترین شرک کرتا ہے، جو توہین رسالت کا مجرم ہے، عدالت سے بھاگا ہوا ہے، آج بھی وہ دندناتا پھر رہا ہے۔ کس بات پر؟ ہمارے اداروں کی وجہ سے اور ہماری اس بے حیائی کی وجہ سے جس میں کہ غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ورنہ اب تک ہمیں اس پر مل کر اہل سنت والجماعت کو بڑی شد و مت کے ساتھ مقدمہ کرنا چاہیے تھا اور اس کو عدالت میں لے جانا چاہیے تھا۔ پھر عدالت جو کرتی سو کرتی۔ اچھا پھر کیا ہوا جی؟ جواب، میں سبزی منڈی کی طرف سے آ رہا تھا اور بغیر کسی وجہ کے مجھے گرفتار کیا گیا۔ سوال نمبر 3، کیا تم نے پکڑے جانے کے وقت یہ نہیں کہا تھا کہ میں کوئی چور نہیں ہوں بلکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لے لیا ہے؟ جواب، نہیں، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں چور نہیں ہوں۔ اب بات یہ کہ جو انہوں نے کہا نا کہ میں نے بدلہ لے لیا ہے، آگے چل کر بتاؤں گا یہ بالکل انہوں نے کہا ہوگا۔ یہ بیان جو بغیر حلفی ہے، یہ کس کے زور پر دلوایا گیا ہے، یہ بھی میں آپ کو روشن کرتا ہوں۔ سوال نمبر 4، کیا گرفتاری کے بعد تمہارے قبضہ سے قمیص اور شلوار برآمد نہیں ہوئی تھی؟ جواب، قمیص میری ہے اور میرے قبضہ سے برآمد ہوئی تھی، لیکن شلوار میری نہیں ہے اور میرے سے برآمد نہیں ہوئی۔ سوال نمبر 5، کیا تم نے قتل کے روز چاقو آتما رام گواہ نمبر 12 سے خریدا تھا؟ جواب، نہیں۔ سوال نمبر 6، تمہارے خلاف یہ مقدمہ کیوں درج ہوا؟ جواب، میں بے گناہ اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ میرے خلاف یہ جرم کیوں لگایا گیا ہے۔ سوال نمبر 7، کیا تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ جواب، کچھ نہیں۔ آرکائیوز علم الدین کا بیان، ADM لاہور، 24 اپریل 1929، 24 اپریل 1929۔ علم الدین نے ایسا ہی ایک بیان 16 مئی 1929 کو سیشن جج کے روبرو ریکارڈ کروایا۔ یہ بیان بھی بلا حلف دیا گیا تھا۔ اس بیان میں علم الدین نے کہا کہ انہوں نے مجسٹریٹ کے روبرو جو بیان دیا ہے وہ اس پر قائم ہے، یعنی انہوں نے راجپال کو قتل نہیں کیا۔ علم الدین کا موقف تھا کہ پولیس شناخت پریڈ میں ان کے علاوہ صرف ایک شخص کو پیش کیا جو بوڑھا تھا۔ چنانچہ اس کیس کے گواہ آتما رام، جن سے علم الدین نے مبینہ طور پر قتل میں استعمال ہونے والا چھڑا خریدا تھا، نے بغیر کسی تردید کے شناخت پریڈ کے دوران پہچان لیا اور یوں انہیں علم الدین ملزم سمجھ لیا گیا۔ علم الدین نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ جب مجسٹریٹ شناخت کے لیے آئے تو انہوں نے ان سے اس بات کی شکایت بھی کی، مگر مجسٹریٹ سمیت کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ وہی بیان غیر حلفی وہ جو تھا نا، اس کی بنیاد پر کوئی بات سنی نہیں جا سکتی تھی۔ اور میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ کیا تھا، آخر میں بالکل یہ میں آپ کو کھول دوں گا انشاءاللہ۔ محمد علی جناح نے عدالت کے روبرو علم الدین کے اس غیر حلفی بیان کے بجائے یہ دلیل دی تھی، وہ جو کہہ رہے تم جھوٹ بول دو، یہ بات بھی نہیں ہوئی، جو بیان غیر حلفی داخل کیا تھا، قائد اعظم کو پتا تھا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے اس کو نہیں لے کر آئے، کیونکہ علم الدین نے تو انکار کر دیا تھا۔ قائد اعظم نے اس انکار کو کیوں استعمال نہیں کیا؟ قائد اعظم رحمہ اللہ نے اس انکار کو کیوں استعمال نہ فرمایا؟ علامہ اقبال جو اس مہم کے
जो है तो रूह रवां थे, उन्होंने इस चीज़ को क्यों, वो भी वकील थे, और वो फिर ऐसे वकील तो नहीं थे ये लोग जिनके अंदर दियानत बस्ती हो, उनके गिर्द भी बस्ती, जो बस्ती है वो ईमानदारी और दियानतदारी की बस्ती होती है। इंजीनियर की वाली बस्ती नहीं होती इब्लीस आबाद, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ, बाथरूम में कुछ, बाहर कुछ। अच्छा जी, कि इल्मुद्दीन जो दलील दिया हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह ने, वो ये नहीं दिया कि ये जो बयान हल्फी, जो बयान गैर हल्फी जो था, ये नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा इल्मुद्दीन कम उम्र है, उसकी उम्र 19-20 साल के लगभग है, और फिर ये कि उसने ये जुर्म इसलिए किया है कि उसके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई गई थी और उसने गुस्से में आकर राज्यपाल पर हमला किया था। अच्छा, अब देखिए जी, कायद आज़म कह रहे हैं कि उसने ये जुर्म इस वजह से किया है। कायद आज़म सच बोल रहे हैं, उसने मारा है, ठीक, बयान हल्फी गैर हल्फी को नहीं ले रहे, और फरमा रही हैं कि गुस्से में आकर, यानी इश्ताल की बुनियाद पर, इश्ताल के फौरी इश्ताल के तहत गम और गुस्से में अमल किया गया, जिसको दुनिया की तमाम अदालतें एक नफ्सियाती जो बिहेवियर होता है उसके तहत रिजेक्ट कर देती हैं और मुल्जिम को फायदा मिलता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? सामने बैठे कौन थे? अंग्रेज। उन्होंने तो किताब लिखवाई थी, अदालत में भी वो थे, मर्जी उनकी चलनी थी, सो चल रही है। और आगे क्या कहता है वो? इसके अलावा यहां पर है, इन द हाई कोर्ट ऑफ जजमेंट एट लाहौर, एपिलेट, ये ठीक लिखा हुआ नहीं है जी, कुछ जरा मसला बनता है। साइट क्रिमिनल नंबर 552 ऑफ 1929, ये फिर प्रेजेंट है कि इस तरह लिखा हुआ आगे, और ये नीचे लिखा है सर एलन, आगे फिर कुछ समझ में नहीं, ब्रॉडवे कॉमा केटी फुल स्टॉप कॉमा जज एंड मिस्टर जस्टिस जॉनस्टोन, इनकी अदालत थी। ये वो है जो कि लाहौर हाई कोर्ट का इल्मुद्दीन के हवाले से आर्डर, जिसमें बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना और फारूक हुसैन मुल्जिम की तरफ से बतौर वकील पेश हुए। जब वो इतना बड़ा बयान हल्फी पड़ा हुआ है, जो कि वो जो बयान पड़ा हुआ है गैर हल्फी, कायद आज़म ने उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया? उन्होंने तो कहा था कि तुम एक दफा इनकार कर दो, मैं देख लूंगा। उस इनकार को मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड होता है, और वो बयान गैर हल्फी होता है। ये कौन सी साजिश जो बीच में चल रही है? कौन है इसके पीछे? क्या करना चाहते हैं इस चीज को? हिंदू, अंग्रेज, मुसलमान आजादी चाहते हैं, तौहीनें हो रही हैं, मुसलमान बच्चियों को रेप किया जाता है, मुसलमानों को मारा जाता है, गिरफ्तारियां की जाती हैं। जलियाना वाला बाग अंग्रेजों के दौर में होता है ना। इंजीनियर पर अल्लाह की लानत हो, इसकी मौत पर कुत्ते भौंके, इसकी तरबियत करने वालों को खुदा तिगना चुगना अजाब दे। उधर सेशन कोर्ट ने इल्मुद्दीन के इस बयान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और इल्मुद्दीन पर राज्यपाल के कत्ल के मुकदमे की समाअत शुरू कर दी। कायद आज़म को मैंने बता दिया, उन्होंने कहा कम उम्र था, इश्ताल में किया। सेशन कोर्ट ने भी मना कर दिया कि हम नहीं मानते इसको। क्यों? बयान गैर हल्फी था। आखिर में बताऊंगा किसने दरवाया था। सेशन कोर्ट ने इल्मुद्दीन की मौत की सजा सुनाई। लाहौर हाई कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट की यह सजा बरकरार रखी, जिसके बाद इस सजा के खिलाफ आखिरी अपील प्रिवी काउंसिल में हुई, जहां इल्मुद्दीन की जानिब से मोहम्मद अली जिन्ना पेश हुए। यहां पर मोहम्मद अली जिन्ना पेश हुए थे, इस जगह पर। यहां पर तो सब कुछ हो गया था। कब कायद आज़म ने कहा था उनको कि तुम झूठ बोलते हो तो मैं कर दूंगा? अगर उन्होंने कहा भी था तो झूठ तो बोल दिया था उसने, बयान गैर हल्फी में झूठ लिखा हुआ है ना उसका। फिर कायद आज़म ने वो यहां पर क्यों नहीं उठाया? मतलब ये कि ये एक गप है, ये एक ऐसी गप है जिसके ऊपर इंजीनियर मिर्जा ने और जैसे और मुनाफिकीन ने पूरी कोशिश की है अंधेरे को रोशनी बनाने की। इस मुकदमे की कार्रवाई के मुताबिक हाईकोर्ट ने मोहम्मद अली जिन्ना की इस दलील से इत्तेफाक नहीं किया कि मुजरिम की उम्र 19-20 साल है और उससे जुर्म गुस्से की हालत में सरजद हुआ है। प्रिवी काउंसिल का फैसला था कि जिन्ना की बयान करदा वजूहात मुनासिब और माकूल नहीं है और इल्मुद्दीन ने यह जुर्म कसदन किया है। देख रहे हैं आप।
اور جو قائد اعظم کی بات ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ کم عمر ہے، پوری دنیا میں بھی آج اس چیز کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور اشتعال، فوری اشتعال کی بنیاد پر جو جرائم ہوتے ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے جی، ان کے اندر ریلیف دیا جاتا ہے، بے شک سزا ہو جائے 14 15 20 سال، لیکن کم از کم سزائے موت وہ ریلیف مل جاتا ہے اس شک کی بنیاد پر، اس اشتعال انگیزی کی بنیاد پر۔ اچھا، پھر پریوی کونسل نے عینی گواہان کی شہادت کی روشنی میں علم الدین کو راجپال کے قتل کا ملزم ٹھہرایا اور اسے سزائے موت دینے کا حکم سرایا۔ پریوی کونسل کے اس فیصلے کے بعد بکنگم پیلس میں رحم کی اپیل دائر کی گئی، جہاں شاہ جارج پنجم نے بھی اس سزا کو برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ پاکستان میں آج بھی یہ قانون رائج ہے، جبکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پر جو نازل ہوا قرآن اور جو ان کی حدیث کی کتابیں ہم نے پڑھا ہوا یہ علم، جی آپ یقین کریں اگر یہ اسلامی نظام ہو، اس طرح فیصلہ ہو، اس طرح۔ ابھی وہ لڑکی اغوا ہوئی تھی 16 سال کی افغانستان میں، طالبان نے ان کو لٹکا بھی دیا 2 دن کے اندر اندر۔ اپیل اور پھر یہ کوئی اپیل مپیل نہیں ہوتی ہے، سب گپ ہے۔ اچھا، ظفر اقبال نگینہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سزائے موت پر عمل درآمد سے 2 روز قبل علم الدین نے اپنے ایک دوست شیدہ سے کہا تھا کہ یہ درست ہے کہ راجپال کو میں نے ہی قتل کیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے موت کے ڈر سے عدالت میں ارتکاب فعل سے انکار کیا، یہ غلط ہے۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دنیاوی حیات عارضیہ اور ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، پھر میں کیوں کر موت سے ڈر سکتا تھا؟ عدالت میں میرے جو بیانات ریکارڈ ہوئے ہیں وہ میں نے اپنے بزرگوں کے کہنے کے مطابق بادل نخواستہ دیے تھے۔ میرے لیے خبر کہ پریوی کونسل میں میری اپیل نامنظور ہو گئی یہ بے انتہائی مسرت کا موجب ہے، اور میں خوش ہوں کہ مشیت الہی نے 40 کروڑ مسلمانوں میں سے مجھے اس شہادت کے لیے منتخب کیا۔ سبحان اللہ۔ ظفر اقبال نگینہ کی کتاب میں جو دستاویزات شامل ہیں وہ بلا شبہ عدالتی ریکارڈ سے حاصل کی گئی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان میں شامل علم الدین کے بیانات بلا حلف لیے گئے ہیں، اس لیے نہ انہیں عدالت عالیہ نے لائق توجہ سمجھا تھا اور نہ ہی کوئی مورخ انہیں کوئی اہمیت دینے کو تیار ہے، سوائے انجینئر محمد علی مرزا لعنت اللہ تعالی علیہ وعلی اسرتہ اجمعین کثیراً 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 کثیرا۔ یہ کل کہانی ہے جی۔ کہاں جھوٹ بولا، کہاں سچ تھا؟ قائد اعظم نے وہ جھوٹ کیوں نہیں استعمال کیا؟ وہ حلف نامہ ہی جھوٹا تھا، اور اس کے اندر جو کوئی حلف وہ نہیں تھا۔ ہر چیز جو ہے نا، ہر چیز 2 نمبر ہے۔ اسلام کے خلاف دنیا میں ہر جگہ 2 نمبری ہے۔ ساحل ادیم 2 نمبر آیا ہوا ہے، اسلام کے خلاف لگا ہوا ہے، اسلام کی تعلیمات کو توڑ رہا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کب سے اسلامی تعلیمات کو توڑ رہا ہے؟ پیغمبر پیشاب نہیں روک سکتا، اور جو ہے تو یہ اس میں یہ چیزیں ہو گئی ہیں اور فلاں چیز میں یہ ہو گئی ہے، اور اس کی پوری اٹھا کر آپ کو دیکھ لیں، یہ اسلام کے خلاف لگا ہوا ہے۔ اور اب اس کو انڈین را نے، اور جو انڈین کے جو انہوں نے جو جینوسائیڈ کی جو بات کی ہے، مسلمانوں کو ہلاک کرنے کی اور ایک قتل عام کی، اس کے اندر اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ اس کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا کو، کہ دیکھیں تو خود اپنے مسلمانوں کو، یہ تو مسلمان ہے اور یہ اسلام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ تک بر وقت یہ ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عشق رسول سے ہمارے قلب کو منور رکھے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔